کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری زمانے میں میں نے اپنے آخری نبی کو انتخاب کرنا ہے تو کیسے ہوگا. یہ ہمارے لحاظ سے ایک تفہیم کا اسلوب ہے. جی. اللہ نے انسانوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو بہترین دل اس منصب کے لیے پسند آیا وہ محمد کا دل تھا. اللہ نے انتخاب کر لیا. پھر پیغمبر کو ساتھیوں و معاونین کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی پھر دیکھا کہ بہترین دل وہ یہ صحابہ کی جماعت ہے. اللہ نے ان کو چن کے اللہ اپنے نبی کے وزراء بنا دیا. صحابہ کی یہ جماعت صرف ایک آبزرور نہیں ہے، یعنی اس نے قرآن مجید کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اس پوری جماعت کی اپنی ایک تربیت ہوئی ہے، عملی تربیت بھی ہوئی ہے، آزمائشوں سے وہ گزری ہے، علم بھی سیکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی اور امت کی تاسیس میں اس کا ایک کردار ہے. اور اس جماعت کو اس ساری تربیت سے گزارنے کے بعد اللہ اور اس کے پیغمبر نے ایک کامیابی کا پروانہ بھی دیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام بندوں سے بہتر جو ہے ان کے دلوں سے بہتر دل پایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے چن لیا اور ان کو اپنی رسالت کے لیے بھی چن لیا. پھر اللہ نے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی اور پھر اصحاب کے دلوں کو بہتر پایا. اور پھر الفاظ ہے کہ فما رأى المؤمنون حسن فهو عند الله حسن وما رأى المؤمنون سيئا فهو عند الله سيء. یہ جو نتیجہ آخر میں نکالا ہے ابن مسعود نے، میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں.